بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. کل کے درس میں ہم سالم ابن وابصہ الاسدی نامی شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے. اس میں سے کچھ لائنیں ہم نے پڑھی تھیں، اور آج جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. پہلے میں آج کے درس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر: سلیم دواء الصدر لا باسطا اذن ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا اذا شئت ان تدعى كريما مكرما اديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالا لزلته عذرا غنى النفس ما يكفيك من سد خلة فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. یہاں پر سالم ابن وابصہ الاسدی نے کچھ خصال کا، کچھ عادتوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، یا میں کیسے لوگوں سے دوستی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یا کیسے لوگوں کو میں چاہتا ہوں. اور اس سے یہ بتانا چاہتا ہے شاعر کہ تمام لوگوں کو جو ہے لوگوں کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کو اگر اپنا دوست ڈھونڈنا ہو تو ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جن کی یہ صفات ہوں. پیچھے والی جو لائن ہے اس کے اندر شاعر نے کہا تھا کہ میں ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہوں جس کے کان برائی کی باتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان کے اندر جو ہے ہر بری بات کے لیے ایک ڈانٹ لگا ہوا ہے. یہ ایک لفظی معنی ایک طرح سے ہے کہنے کا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بات ہے، اور اس کے بارے میں کلام ڈیٹیل سے جو بات میں نے کہی تھی. اس کے بعد لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ مطلب میں ایک ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہوں جو نوجوان کیا ہے برائی کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے، اور جب کوئی بھی بری بات اس کے کان میں آ کر کے ٹکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے، وہ اس کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان کا جو سوراخ ہے جس سے آواز اندر جاتی ہے تو اس کان کے سوراخ کو کیا ہے بند کر دیا گیا ہے کوئی ڈاٹ وغیرہ لگا کر کے، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ سن نہیں پا رہا ہے اور اس بات کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. تو یہ معنی تھا. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہوا سلیم دواء الصدر لا باسطا اذن. الفاظ میں نے بتائے تھے، پھر بھی ایک بار میں جلد بازی سے کر دیتا ہوں کیونکہ ضروری ہے مفہوم کو سمجھنے کے لیے. سلیم دواء الصدر داعیتن کی جمع دواعی، اور اس کا جو مفہوم یہاں پر ہے کہ دل میں یعنی کہ افکار اور خیالات، یعنی کہ آدمی کے دل میں جو افکار اور خیالات آتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں. صدر کے معنی سینہ، اور باسطن جو ہے یہاں پر بسطہ یبسطو کے معنی پھیلانا. تو باسط کے معنی اسم فاعل ہے، اس کے معنی پھیلانے والا، یعنی کہ باسطن اذى یعنی کہ تکلیف کو پھیلانے والا، یعنی کہ تکلیف دینے والا. ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. ہجر کے معنی ہوتے ہیں بیہودہ بات یا بیکار ٹائپ کی بات، ہجر. اس کے بعد کہیں گے اذا شئت ان تدعى كريما مكرما. کریم کے معنی عدادہ کی اسمنت شریف، مکرم کے معنی معزز، ادیب کے معنی باادب، ظریف کے معنی خوش طبع یعنی کہ اچھے مزاج والا، عاقل کے معنی دانا عقل مند، ماجد کے معنی بزرگ، اور حر کے معنی ہوتا ہے آزاد، جمع احرار. اس کے بعد اذا ما اتت من صاحب لك زلة. زلہ کے معنی ہوتے زلتن کے معنی ہوتے ہیں لغزش یا خطا، اس کی جمع آئے گی زلاتن. اس کے بعد فکن انت محتالا لزلته عذرا. محتالا اس کے معنی بتایا تھا کہ محتال اس میں فاعل کا صیغہ ہے، احتالا اس کا فعل آئے گا، باب افتعال سے آتا ہے یہ، احتال یحتالو، تو اسی سے محتال اس میں فاعل آئے گا. اور یہاں پر جو ہے یہ محتال کے احتال کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہیلہ اپنانا جو ہے، بہانہ اپنانا، ہیلہ ڈھونڈنا، بہانہ ڈھونڈنا، اس معنی میں ہے. ذلته عذرا. عذر کے معنی عذر یا بہانہ، جمع آزار. اس کے بعد کہتے ہیں کہ غنى النفس ما يكفيك من سد خلة. غنى کے معنی مالداری، یہ مصدر ہے غنی یا یغنا باب سمیہ سے. النفس نفس کے معنی نفس یا دل. ما یکفی کا من سد خلت. سد کے معنی سد یا سدو، اس کے معنی یہ
فعل آتا ہے سد یسد اور اسی کا جو مصدر ہے سدن. تو سدہ کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، روک دینا. خلتن کے معنی حاجت جمع خلال. فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. عاد ای سارا، یہاں پر آدھا جو ہے سارا کے معنی میں ہے، اور بعد میں بتایا کہ یہ سارا کے معنی میں ہے، اور سارا چونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر آدھا کا جو اعراب دیا جائے گا وہ بھی افعال ناقصہ کا اعراب ہوگا، تو اس کو فعل ناقص کا اعراب دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ذاک الغنی کیا ہے، آدھا کا اسم ہو جائے گا، اور فقرن کیا ہو جائے گی، اسی آدھا کی خبر ہو جائے گی. آتے ہیں اس کے مفہوم پر، پھر اس کے بعد ہم اس کے ترکیبی یا اس کے نحوی کی ناحیت سے اس پر کلام کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں سلیم دوا الصدر، وہی جو بات پیچھے جس کے بارے میں، جس نوجوان کے بارے میں بات چل رہی ہے اسی کے بارے میں یہاں بھی بات آگے جاری ہے. کہہ رہے کہ سلیم دوا الصدر، یہاں پر جو مبتدا اس کا محذوف ہے، کیسے کریں گے، ہوا سلیم دوا الصدر، وہ دل کے خیالات میں صاف ستھرا ہے. سلیم دواء الصدر، دواء الصدر مانے کہ دل کے خیالات، دل کے افکار، تو دل کے خیالات میں وہ سلیم ہے، یعنی کہ صاف ستھرا ہے. لا باسطا اذن، نہ ہی وہ تکلیف کو پھیلاتا ہے، یعنی کہ نہ ہی وہ تکلیف دینے والا ہے، اور نہ ہی اچھائی سے روکنے والا ہے، اور نہ ہی بیہودہ بات کو کہنے والا ہے. تو یعنی کہ یہ نوجوان جس کے بارے میں ہے کہ میں ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہوں جس کے نہ کان گویا کہ اس میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں بری باتوں سے، اور جو کیا ہے اچھے خیالات والا ہے، جو کیا ہے تکلیف کو عام نہیں کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اور جو کیا ہے اچھی چیز سے یا بھلائی سے روکتا نہیں ہے، اور جو کیا ہے بیہودہ بات کو بکتا نہیں ہے. تو یہ معنی اس کا ہو گیا. اگر ہم اس کو، یہ جو لائن ابھی میں نے بیان کی ہے، اس کو اگر ہم نحوی اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں پر ہم کہیں گے سلیم جو ہے یہاں پر سلیمو، تو سلیمو یہاں پر یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو دواعی ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ میں پھر یہ مضاف ہے، اور الصدری مضاف الیہ ہے. تو سلیم دواعی الصدری، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، مضاف، پھر مضاف الیہ، اور وہ مضاف، پھر اس کے بعد آخر میں مضاف الیہ. تو اس طرح سے پورا ایک مفرد جیسا ہو جائے گا، اور پھر یہ خبر واقع ہو جائے گی مبتدا کی، جو مبتدا یہاں پر محذوف ہے جس کی تقدیر ہے ہوا. تو ہوا سلیم دواعی الصدری. الصدر جو یہاں پر ہے، یہاں پر جو ہے الصدر اصل میں کیا ہے، سلیم دواعی صدری، صدری. یہاں پر جو الصدر ہے اس کی اصل کیا ہے، صدری، سلیم دواعی صدری. تو اس کے بعد جو ہے صدری جو ہے یہاں پر کیا ہوا سلیم دواعی صدری، ہوا سلیم دواعی صدری. تو صدری میں جو ہے یہاں پر اصل میں صدری تھا، اور یہاں پر کیا ہے آخر میں یہاں پر کیا ہے ہا کی ضمیر تھی، جو کہ اسی ہوا کی طرح، جو کہ مطلب جس کے بارے میں جو فتح ہے اس کے بارے کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہی کیا ہے ضمیر مبتدا کو جوڑتی ہے، کیونکہ اسی کی طرف کیا ہے یہ ضمیر کیا ہے جو لوٹ رہی ہے، اور کیا ہے یہ مبتدا کیا ہے خبر کو، اس دونوں کو کیا ہے جوڑ رہی ہے. لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے، اصل میں ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے الف اور لام یہاں پر کیا ہے لے آتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے ہو ضمیر کو حذف کر دیا اور الف لام لے آیا صدر پر، تو الصدر ہو گیا سلیم دواعی الصدری. اس کے بعد کریں گے لا باسطا اذن ولا مانعا خیرا ولا قائلا حجرا. لا باسطا اذن، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا باسطن اذن، تو باسطن کا اعراب یہاں پر کیا ہوگا، باسطن یہاں پر کیا ہے حال ہو جائے گا، حال ہو جائے گا. اس کا ذوالحال کیا ہوگا، اس کا ذوالحال وہی ہوگا جو کہ یہاں پر ایک ضمیر جو پہلے تھی، جو ابھی میں نے بتایا، جو کہ ابھی کیا ہے الف لام سے بدلی ہوئی ہے. تو وہی جو ضمیر ہے وہی کیا ہے اس کے کیا ہے ذوالحال ہے، یا ذوالحال ہم اس کو جو ہے سلیم و دواعی یا صدر کیا ہے، یہاں سلیم کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کو بھی ہم کیا ہے ذوالحال مان سکتے ہیں. تو یہ معنی یہ چیز ہو گئی، اور یہ جو باسطن حل ہو جائے گا. تو یہاں پر ایک کلمہ میں ایک معلوم ہے کہ عادلن، عادلن کوئی بھی معذوف مانے گا لا سے پہلے، کیونکہ یہ لا عطف ہے تو معطوف علیہ یہاں پر ہمیں ماننا پڑے گا، تو ہو جائے گا عادلن سلیم دواعی صدری عادلن.
لا باسطا اذن ولا مانعا خیرا ولا قائلا مجرا. تو عادلا یہاں پر یا کوئی بھی اور بھی کلمہ یہاں پر مناسب ہو سکتا ہے. تو عادلا اگر ہم یہاں پر محذوف مانیں گے تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا, اور یہ لا کیا ہو جائے گا, عادلا یہ کیا ہو جائے گا, حال بنے گا, اصلی حال یہ بنے گا عادلا. اور ذوالحال سلیم کے اندر ہوا کہ ضمیر ہم اس کو مان سکتے ہیں یا یہاں بھی مان سکتے ہیں الصدر کے آخر میں. تو یہاں پر عادلاً کیا ہو جائے گا, یہ حال ہو جائے گا اصلی, اور اس کے بعد لا حرف عطف ہو جائے گا, اور باسطاً کیا ہے, اس میں فاعل ہے, اور اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے, اور اذن مفعول بھی ہے. تو باسطاً اذن یہ معطوف ہو جائے گا عادلاً پر, اور اس کے بعد واو حرف عطف ہے, اور اس کے بعد لا یہاں پر پھر آیا ہوا ہے دوبارہ تاکید کے لیے, اسے اس کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کو لایا گیا ہے. تو مانعاً یہاں پر اس میں فاعل ہے, اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے, اور خیراً مفعول بھی ہے مانعاً کا. تو مانعاً خیراً یہ پھر معطوف ہو جائے گا کس پر, باسطاً اذن پر, اپنے پہلے والے پر. یہاں پر اس کے بعد پھر واو حرف عطف آیا ہوا ہے, اور یہاں بھی لا پھر آیا ہوا ہے, زائدہ ہے جو کہ تاکید یعنی کہ نفی کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور یہاں پر قائلاً جو ہے اس میں فاعل ہے, اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے, اور حجراً کیا ہے, اس کا مفعول بھی ہے. تو قائلاً حجراً یہ پھر کیا ہے, پورا کا پورا کیا ہو جائے گا, یہ معطوف ہو جائے گا کس پر, مانعاً خیراً پر. اور اس طرح سے مانعاً خیراً معطوف علیہ, یہ جو لا مانعاً خیراً معطوف علیہ ہو جائے گا, اور لا قائلاً حجراً یہ معطوف ہو جائے گا, اور یہ معطوف علیہ اور معطوف پھر یہ معطوف بنیں گے لا باسطاً اذن پر, اور لا باسطاً اذن یہ معطوف علیہ, اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا معطوف, اور یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف یہ پھر مل کر کے پھر یہ معطوف علیہ ہو جائیں گے یہاں پر جو محذوف ہے عادلاً اس پر. اب عادلاً یہ معطوف علیہ, اور اس کے ما بعد باسطاً اذن سے آخر تک پورا یہ معطوف ہو جائے گا, یعنی کہ لا سے پہلے عادلاً یہ معطوف, اور اس کے مابعد علیہ معطوف علیہ. اب یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ پھر کیا ہو جائیں گے, حال بن جائیں گے. تو گویا کہ یہاں سے پورا لا سے پہلے جو عادلاً ہم نے محذوف مانا, عادلاً سے لے کر کے آخر تک یہ پوری کی پوری عبارت کیا ہے, حال ہو جائے گی. اس کا ذوالحال چاہے سلیم کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کو مانا, یا استدر کے اندر جو یہاں پر ہا کی ضمیر ہے اس کو مانا, اور اس طرح سے پورا جو ہے سلیم سے لے کر کے آخر تک یہ پوری کی پوری جو عبارت ہوگی یہ کیا ہو جائے گی, خبر ہو جائے گی ہوا مبتدا کی. تو ہوا مبتدا جو یہاں پر ہے, جو ہوا جو محذوف ہے وہ مبتدا ہے, اور اس کے بعد سلیم دبا الصدری لا باسطاً اذن ولا مانعاً خیراً ولا قائلاً حجراً, یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا, خبر ہو جائے گا. اس طرح سے اس کی ترکیب بنے گی. تو اس کا معنی پھر سے ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دل کے خیالات کا, وہ دل کے خیالات میں پاک صاف ہے, صاف ستھرا ہے, نہ ہی وہ تکلیف دیتا ہے, اور نہ ہی اچھائیوں سے روکتا ہے یا اچھی چیزوں سے روکتا ہے, اور نہ ہی بےہودہ بات کو کہتا ہے. یہ معنی ہو گیا اس کا جو ہے. اس کے بعد شاعر پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اذا شئت ان تدعى کریما مکرما ادیبا ظریفا عاقلا ماجدا حرا. اذا شئت, اگر تم چاہتے ہو, شاعر کہہ رہا ہے کسی بھی جو بھی مخاطب ہے, جو بھی پڑھ رہا ہے اس کلام کو, سب کے لیے یہ بات ہو جائے گی کہ اذا شئت, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پکارا جائے شریف, معزز, باادب, خوش طبع, عقل مند, بزرگ, آزاد. تو اذا شئت ان تدعى, اذا شئت, تو یہاں پر اذا کیا ہے, یہ شرطیہ ہے, اور شئت کیا ہے, یہاں پر کیا ہے, فعل ہے, اور تاکہ ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی اس کا فاعل ہے, تو شئت فعل با فاعل ہے. اور اس کے بعد کیا اس کا مفعول بھی کہاں پر ہے, اس کا مفعول بھی ہے ان تدعى. ان یہاں پر جو ہے یہ حرف مصدر ہے, اور اس کے بعد تدعى فعل ہے, فعل مضارع ہے, مجهول ہے, اس پر یہ ان داخل ہے. تو ان جو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ حرف مصدر ہے, یعنی کہ اپنے ما بعد کو, فعل مضارع کو, اور فعل مضارع سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کو ملا کر کے ایک مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے, اور وہ پھر مصدر مؤول جملے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر واقع ہو جاتا ہے. یہاں پر شئت کے بعد ضرورت ہے ایک مفعول بھی کی, تو یہاں پر جو مصدر مؤول یہ جو پورا بنے گا یہ کیا بن جائے گا, شئت کا مفعول بھی ہو جائے گا, یعنی کہ یہ مصدر مؤول نصب کے محل میں ہو کر کے یہ شئت کا مفعول بھی ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے, ان تدعى, ان حرف مصدری ہے, حرف مصدر, اس کے بعد تدعى فعل مضارع, اس طرح انت کی ضمیر ہے جو کہ ذوالحال واقع ہو رہی, جو کہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نائب فاعل ہے, تدعى کیونکہ مجهول ہے, فعل مجهول ہے. دعا یدعو, یدعو, تو یدعو جو ہے یہاں پہ جو تدعو ہے, تدعو سے کیا ہو جائے گا, مجهول کا سکا تدعى ہو جائے گا. تو تدعى کے میں جو ضمیر ہے
جو اندر کی ضمیر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ نائب فاعل ہو جائے گی تدعى فعل کی. اس کے بعد جو ہے وہ جو نائب فاعل ہے وہی کیا ہے پھر ذوالحال ہو جائے گا، اور کریمن پہلا حال ہو جائے گا اس سے، مکرمن دوسرا حال ہو جائے گا، ادیبن تیسرا حال ہو جائے گا، ظریفن چوتھا حال ہو جائے گا، عاقلن پانچواں حال ہو جائے گا، ماجدن چھٹا حال ہو جائے گا، حرن ساتواں حال ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا ہے 7 حال آئے ہوئے ہیں. ذوالحال کیا ہے؟ تدعا کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے. تو انتا کی ضمیر یہ ذوالحال اور اس کے مابعد یہ جتنے سارے حال ہیں تو ذوالحال اور حال یہ سب مل کر کے پورا کیا ہو جائیں گے؟ یہ تدعا کا نائب فاعل ہو جائیں گے. اب ان حرف مصدری اور اس کے بعد جو تدعا فعل مضارع ہے اور اس کے اندر جو فاعل ہے جو کہ ذوالحال اور حال سے مل کر کے بنا ہے، یہ سب مصدر کی تعبیر میں ہو جائیں گے اور پھر یہ نصب کے محل میں ہو جائیں گے. یعنی کہ ان تدعا کریمن مکرمن ادیبن ظریفن عاقلا ماجدن حرا، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ نصب کے محل میں ہو کر کے پھر یہ کیا ہے؟ شیتا فعل کا جو ہے مفعول بھی ہو جائیں گے. اور یہ شیتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے یہ جملۃ الشرط بنے گا، کیونکہ اذا یہاں پر شرطیہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو آگے جو 2 لائن پوری کی پوری ہیں، یہ 2 لائنیں کیا بنے گی؟ اسی اذا کا کیا ہے؟ جواب بنے گی. یہاں جواب بنے گی، کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے یہاں بھی کیا ہے؟ ایک اذا شرط ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فعل شرط ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر یہ جزا ہے. یہ پہلی والی لائن بنے گی. اس کا جو ہے جزا جو ہے یہ اگلی والی لائن کیا ہے؟ اس سے الگ اس سے اس کا تعلق ہے، اگلی والی لائن نہیں بنے گی. تو یہاں پر اذا کیا ہے؟ شرط ہے، ادات شرط ہے، اور اس کے بعد شئت ان تدعا کریما مکرما ادیبا ظریفا عاقلا ماجدا حرا، یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہاں تے پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ شرط ہو جائے گا اذا کا، یعنی کہ جملۃ الشرط ہو جائے گا. جملۃ الجزا کیا ہے؟ یہ یہاں سے پورا یہ والی اگلی والی لائن ہوگی. اگلی والی لائن کیسے ہوگی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اذا یہاں بھی کیا ہے؟ ادات شرط ہے. ما یہاں پر اذا ما اتت من صاحب لك زلۃ فكن انت محتالا لزلته عذرا، جب تمہارے دوست کی جانب سے کوئی تمہارے پاس کوئی غلطی یا لغزش پہنچے، اذا ما اتت من صاحب لك، تمہارے ساتھی کی جانب سے کوئی آئے کوئی غلطی یا لغزش، تو اذا ما اتت جب آئے من صاحب لکا تمہارے ساتھی کی جانب سے زلتن کوئی خطا یا کوئی لغزش، تو کیا ہو؟ فکن انت محتالا لزلته عذرا، فکن انت محتالا، تو تم ہی کیا ہے؟ بن جاؤ اس کی غلطی کے لیے عذر کو تلاش کرنے والا. یعنی کہ ایک آدمی کو بہت ہی عظیم آدمی، بڑا آدمی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھی کی جانب سے اگر کسی غلطی کا صدور ہو رہا ہے تو اس کو اس غلطی پر جو ہے غلطی کو دیکھتی ہوئی اپنے ساتھی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھی کی جو وہ غلطی ہے اس غلطی کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ مجبوری ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رہی ہو جس کی وجہ سے کیا ہے یہ کام کرنے پر وہ مجبور ہو گیا ہو. تو ایسا آدمی، جس آدمی کے اندر یہ نیچر آ جاتا ہے، جس آدمی کے اندر اس طرح کی مطلب فیلنگ آتی ہے، اس طرح کی سوچ آتی ہے، تو وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس طرح کا پکارا جائے، ان سارے اوصاف سے تمہیں کیا ہے پکارا جائے، تو تمہیں اپنے اندر یہ صفت کیا ہے ڈھالنی چاہیے، یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ جب تمہارے دوست کی جانب سے کوئی غلطی کیا ہے آئے تو تم ہی کیا ہے اس کی غلطی کے لیے عذر کو ڈھونڈنے والا ہو جاؤ. یعنی کہ تم ہی کیا ہے بتا دو کہ بھائی اس کے ساتھ یہ مجبوری ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے، اس کو نہ بتانا پڑے. تو یہ معنی ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اذا شئت ان تدعی کا اذا ما، اذا یہاں پر کیا ہے؟ ادات شرط ہے، اور یہاں پر جو ما لگا ہوا ہے یہ ما زائدہ ہے، اتت فعل ہے، من صاحب، من حرف جر ہے، صاحب کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور لکا کیا ہے؟ صاحب لکا، لکا کو ہم اسی سے کیا ہے مان سکتے ہیں، اسی کی صفت ہو جائے گی. کائن لکا، کائن لکا، یہاں پہ کائن محذوف مانا ہے کہ لکا کو اس سے متعلق مانا ہے کہ کائن لکا اس کی صفت ہو جائے گی، اور صاحب لکا یہ موصوف صفت مجرور ہو جائے گا من حرف جر کا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اتت فعل سے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ زلتن، زلتن یہ فاعل ہو جائے گا اتت فعل کا. تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اذا ما اتت من صاحب لکا، اے اذا ما اتت زلتن من صاحب لکا، اس طرح سے عبارت بنے گی. اتت فعل ہے، زلتن اس کا فاعل ہے، من صاحب لکا یہ اتت سے متعلق ہے. تو اتت من صاحب لکا زلتن، یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ اذا کا جملہ تو شرط ہو جائے گا، اور ما کیا ہے یہاں پر زائدہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے. اس کے بعد اذا کا جو جواب ہے یہاں پر ہے کن، چونکہ یہ فعل امر ہے، طلبی ہے، جملہ جو ہے یہ طلبیہ ہے جواب، اسی لیے کیا ہے یہاں پر فا داخل ہوا ہے.
کن یہاں پر ہے کن انتا، کن یہ فعل کانا یکونوں سے ہے تو کن ہے اس کا جو اسم ہے، انتا کی ضمیر جو کہ مستتر ہے اسی کن کے اندر، اور یہ جو انتا دوسرا والا ہے یہ تاکید ہے اسی جو کہ ضمیر یہاں پر مستتر ہے اس کی. تو یہ جو ضمیر مستتر ہے یہ مؤکد ہے اور انتا کیا ہے مؤکد ہے. تو مؤکد اور مؤکد دونوں مل کر کے یہ اسم ہو گئے کن کا. اور اس کے بعد جو محتالن کیا ہے یہ اسی کن کی خبر ہے، اس لیے کیا ہے یہاں پر یہ منصوب ہے. اس کے بعد لذلت ہی لام حرف جر ہے، ذلت المضاف اور ہوگی ضمیر مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کا. تو لذلت ہی یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا محتالن کا، محتالن لذلت ہی. اور اس کے بعد جو عذرن ہے یہ عذرن مفعول بھی ہو جائے گا محتالن کا. تو محتالن لذلت ہی عذرن، اس طرح سے یہ پورا ملا کر کے یہ کن کا کیا ہے خبر ہو جائے گا. تو کن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے اور یہ پورا جو جملہ بنے گا یہ کیا ہو جائے گا جواب شرط ہو جائے گا، یعنی کہ جملۃ الجزا ہو جائے گا. تو یہاں پہ جائے گا اذا ادات شرط، اور اس کے بعد اذا ما جازہ اتت ما زائدہ اتت من صاحب لک ذلۃ، یہ کیا ہو جائے گا جملۃ الشرط اور یہ جملۃ الجواب ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ پورا کا اذا سے لے کر کے یہاں تک یہ پورا کا پورا اب کیا ہو جائے گا یہ جواب ہوگا اب جا کر کے اس پہلے والے اذا کا. اور پہلے والے اذا کا جو شرط ہے وہ یہ ہے شیتا ان تدعى کریما مکرما ادیبا ظریفا عاقلا ماجدا حرا، یہ والا ہے. اور اذا کا جو ہے جواب ہے یہ ہے. تو اس طرح سے یہ جو دو لائن ہے یہ لائن یہ کیا ہو جائے گا یہ اسلوب شرط اور جزا ہو جائے گا. آگے والی جو ہے اس کو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں.